आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। इस हफ़्ते हम अल्लामा इक़बाल की नज़्म इब्लीस की मजलिस शूरा, इसकी दूसरी किस्त समझने की कोशिश करते हैं। पहले किस्त में हमने देखा था कि इब्लीस ने स्टार्टिंग में, शुरू में अपनी और अपने चेलों की जो कारकर्दगी थी उसके बारे में बताया कि अभी तक उन्होंने क्या कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे उनको कामयाबी मिली है, और उनका निज़ाम जो कि ये दुनिया में चला रहे हैं और जिसके मातहत इंसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो निज़ाम कितना मज़बूत हो चुका है और उसकी जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं और ये दरख्त कितना ऊंचा हो चुका है। अब ये तमाम बातें सुनकर इब्लीस का जो पहला कारिंदा या पहला मुशीर होता है, वो फिर अपने ख़यालात का इज़हार करता है। तो वो बात इस किस्त में हम समझेंगे कि वो पहला मुशीर क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। पहला शेर है, इसमें क्या शक है कि महकम है ये इब्लीसी निज़ाम, पुख्ता तर इससे हुए ग़ुलामी में अवाम। शक, वहम, गुमान, महकम मज़बूत तरीन इब्लीसी निज़ाम यानी शैतानी निज़ाम जो इस दुनिया में कायम है ज़िंदगी गुजारने के लिए, और इंसान जिसे फ़ॉलो कर रहे हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग उसी इब्लीसी निज़ाम को फ़ॉलो कर रहे हैं। अपने मज़ाहिब को तो वो भूल चुके हैं। इवन मुसलमान भी अपने इस्लामी निज़ाम को भूल कर उसी निज़ाम की इताअत कर रहे हैं। पुख्ता तर यानी और पक्का हो जाना किसी चीज़ का, मज़बूत हो जाना, या इंसानों के लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो इससे मुराद होगी आदी हो जाना। इस तरह आदी हो जाना कि अब उसे छोड़ने के लिए इंसान तैयार ना हो। हुए ग़ुलामी की आदत, अवाम, पब्लिक। तो यहाँ ये पहला मुशीर कह रहा है, अपने आका से, इब्लीस शैतान से कह रहा है कि तुमने ये जो पूरी स्टार्टिंग में तमहीद बांधी है, तो वाकई हकीकत यही है कि ये हमारा जो इब्लीसी निज़ाम है ये बड़ा मज़बूत है, इसे कोई हिला नहीं सकता, इसे अब कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये बड़ा मज़बूत हो चुका है इस दुनिया में। और फिर उस पर मज़ीद हमें तसल्ली इस बात पर है कि ये जो अवाम है, ये जो इंसान है, वो इसकी ग़ुलामी में, इसे इख्तियार करने में बड़े पक्के हो गए हैं। अब ये इसके इतने आदी हो चुके हैं कि किसी सूरत में किसी के कहने पर वो इस निज़ाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगला फिर शेर है, या उसका जो पहला मुशीर है उसकी अगली बात है अज़ल से इन गरीबों के मुक़द्दर में सुजूद, इनकी फ़ितरत का तकाज़ा है नमाज बेक़याम। अज़ल शुरू से, जब से ये दुनिया बनी है। मुक़द्दर तकदीर में लिखा हुआ होना किसी चीज़ का। सुजूद सजदे, सजदे की जमा है सुजूद। फ़ितरत नेचर, इंसान की जो नेचर है, फ़ितरत है, उसके बारे में कह रहा है। तकाज़ा, नीड या ज़रूरत। नमाज बेक़याम, ऐसी नमाज जिसके अंदर खड़ा ना रहा जाए, सिर्फ रुकू और सजदे हों।
अब यहाँ ये बता रहा है इब्लीस को कि देखो ये जो गरीब है, यानी इंसान के बारे में कह रहा है कि ये जो इंसान है इनके मुकद्दर में शुरू से ही सजदे हैं। अपने इन आकाओं के आगे झुके रहना, वो आका जो हम मुंतखब करते हैं या जो हमारा निज़ाम लेकर आता है, जिन्हें इनका बड़ा बना देता है, जिन्हें सुपीरियर बना देता है, इनमें हुक्मरान बना देता है, तो ये उसके सामने सजदे में ही पड़े रहते हैं। यही इनका मुकद्दर है, यही इनकी किस्मत है, और वो किस्मत हमने बना दी है उनकी ऐसी अज़ल से। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने तो किसी की किस्मत ऐसी नहीं लिखी ना। अल्लाह ताला ने तो अक्ल व शऊर दिया है इंसान को कि अपनी किस्मत खुद लिखो, खुद अपनी ज़िंदगी अच्छे तौर तरीके से गुजारो, अल्लाह की इताअत करके गुजारो ताकि एक अच्छी ज़िंदगी अपना सको। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला की इताअत को छोड़ देता है तो फिर तो वो इब्लीस की लिखी हुई तकदीर के ताबे हो जाएगा। इब्लीसी निज़ाम उसे जैसे चलाएगा वो वैसे ही चलेगा। तो यहाँ वही वडेरे, नवाब, जागीरदार, सरमायादार या हुकूमती अरकान, बस उन्हीं के सामने ये इंसान जो है वो सजदे में पड़ा रहता है, रुकू व सुजूद करता रहता है उनके सामने हर वक्त, यानी झुका रहता है, उनकी इताअत में लगा रहता है। देखिए नमाज बेक़याम इसने कहा ना, इसमें बड़ी गहराई है। ये अल्लामा इकबाल ने लफ्ज़ बड़ा ढूंढ कर निकाला है, नमाज बेक़याम। इंसान अल्लाह ताला के सामने जब नमाज़ पढ़ता है, जो हम मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं उसकी बात हो रही है कि उसमें देखें क़याम भी है, रुकू भी है, सुजूद भी है। यानी अल्लाह ताला के सामने इंसान झुकता ज़रूर है, लेकिन एक ऐसा मकाम भी आता है कि वो अपना सर उठा के खड़ा होता है। यानी अल्लाह ताला वो आका है जो आपको अपने सामने झुकने का तो कहता है, लेकिन साथ साथ उसने ये भी कहा है कि मेरे सामने खड़े हो जाओ। कौन आका होता है जो आपको इतनी बड़ी इजाज़त देता है? उसने दी है। लेकिन ये जो दुनियावी आका होते हैं वो आपको अपने सामने खड़ा नहीं होने देते। इंसान की मजाल ही नहीं है कि इनके सामने खड़ा हो जाए। हर वक्त रुकू व सुजूद में पड़े रहना, इनके सामने झुके रहना, हर वक्त इनकी इताअत करते रहना। ये अहकामात और कवानीन बनाते रहते हैं, आप उनकी इताअत करते रहते हैं। क्या कभी उन्होंने इन अहकामात की इताअत की? नहीं की, फिर आप करते हैं। तो यहाँ ये जो पहला मुशीर है वो कहता है कि इनकी फितरत का तकाज़ा, इन्होंने अपनी ज़रूरत बना लिया है उस नमाज को जो बेक़याम है, जिसमें सिर्फ रुकू व सुजूद है, इन दुनियावी आकाओं के सामने या इन आकाओं के सामने जिन्हें हम ला खड़ा करते हैं या जिन्हें हमारा निज़ाम ला खड़ा करता है। ये निज़ाम कौन सा है? यही सरमायादाराना जमहूरियत, जिसमें सरमायादार हुकूमती मनासिब पर आते हैं और फिर गरीब आवाम जो है वो इनकी इताअत करते चले जाते हैं, उनका खून चूसा जाता है, उनसे टैक्सेस लिए जाते हैं, उन्हीं से कवानीन की पाबंदी करवाई जाती है, और ये आवाम का माल भी खाते हैं और इसके बाद किसी कवानीन की पाबंदी भी नहीं करते। ये है वो इब्लीसी निज़ाम जिसके बारे में यह मुशीर कह रहा है कि मजबूत हो चुका है और आवाम जो है वो इसके सामने झुक चुके हैं, सजदे में गिर चुके हैं इसकी इताअत के लिए। अगला शेर है, आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं, हो कहीं पैदा तो मर जाती है या रहती है खाम। अब इन आवाम का ये हाल हो चुका है कि इनके दिल में इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए, इस निज़ाम के सामने खड़ा होने के लिए आरज़ू पैदा हो ही नहीं सकती। ये इसमें इतने मस्त और मगन हो गए हैं कि अब इनके दिल में ये आरज़ू भी कभी पैदा नहीं हो सकती कि इस निज़ाम को ख़त्म करें और एक ऐसा निज़ाम लेकर आएँ जिसमें हमारा फ़ायदा हो, हमें आज़ादी मिले। और फिर कह रहा है कि अगर कहीं ये आरज़ू पैदा हो भी जाती है
تو یا تو وہیں دم توڑ دیتی ہے، اس شخص میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اکیلا سر اٹھائے اس نظام کے خلاف، یا پھر وہ کوشش بھی کرتا رہتا ہے تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، اور وہ آرزو ایسے ہی خام را فارم میں رہ جاتی ہے، اپنی تکمیل پہ نہیں پہنچتی۔ اچھا، پھر آگے یہ جو مشیر ہے وہ مزید اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ہماری صحیح فہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، کہ صحیح فہم مسلسل کوشش اور جد و جہد، کرامت عقل کو حیران کر دینے والی کوئی چیز، صوفی وہی روحانی پیشوائیت، ملا مذہبی پیشوائیت، اور ملوکیت حکمران طبقہ۔ اب یہاں وہ مشیر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنی جو مسلسل جد و جہد کی ہے، اتنی جو کوشش کی ہے ہمارے اس ابلیسی نظام کو، کیپٹلزم کو اور ڈیموکریسی کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے، انسانوں پر مسلط کرنے کے لیے، تو یہ اس کی کرامت ہے، اس ہماری کوشش کی کرامت ہے، یا اس کوشش سے جو نتائج ہمیں برآمد ہوئے ہیں، ہمیں ملے ہیں، وہ عقل کو حیران کر دینے والے ہیں۔ انسانی عقل حیران ہو کے رہ گئی ہے کہ یہ کون سا نظام ہے، کیسے قائم ہو گیا، اور پھر اس طرح سے یہ نظام ہم نے قائم کیا ہے، اور اس میں انسانوں کو اس طرح جکڑ دیا ہے کہ چاہے وہ روحانی پیشوائیت ہو یا مذہبی پیشوائیت ہو، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکی۔ سارے کے سارے اس ڈیموکریسی، اس ملوکیت کے غلام بن چکے ہیں، اس کی اطاعت میں لگ گئے ہیں، اور اپنے اصل روایات کو، جو اصل دینی روایات تھیں، ان کو بھول چکے ہیں، اپنے دینی طور طریقوں کو اور اپنے دین اسلام کے جو نظام کو یہ بھول چکے ہیں، اور ہمارے اس نظام کے اطاعت میں مکمل طور پر یہ لوگ آ چکے ہیں۔ پھر آگے یہ پہلا مشیر کہتا ہے کہ طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ طبع کہتے ہیں طبیعت کو، ذہنیت کو، سوچ کو۔ مشرق میں رہنے والے لوگ، اور مشرق میں ظاہر ہے کہ مسلمان ہی زیادہ تر، جتنی اسلامک آبادی یا اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ میجورٹی مشرق ایسٹ میں ہیں، اور ویسٹ میں بہت کم ہیں، اور خصوصاً جب علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی تو اس وقت تو میجورٹی ایسٹ میں تھی۔ موضوع کسی چیز کا جو ہے وہ فٹ ہونا یا بالکل ایکسیپٹیبل ہونا یا قابل قبول ہونا۔ افیون وہی نشہ، قوالی آپ روزانہ شاید سنتے ہوں یا اکثر سنتے ہوں، یا آپ میں سے سب نے کسی نہ کسی وقت قوالی سنی ضرور ہوگی، کہ حمد یا نعت کو میوزک کے ساتھ ایک مخصوص طریقے سے کچھ لوگ مل کر گاتے ہیں، وہ قوالی کہلاتی ہے۔ اور یہ جو ہے وہ نکلی کہاں سے ہے؟ صوفی ازم سے نکلی ہے۔ صوفی ازم سے یہ قوالی کا رواج نکلا، اور اسے جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دھن میں مگن ہونے کے لیے گایا جاتا ہے، اور اسے سن کر بعض لوگوں پہ وجدانی کیفیت قائم ہوتی ہے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے، اتنا جھومتے ہیں، مطلب اس طرح کی سب چیزیں ہیں۔ اور علم کلام جو ہے وہ مذہبی مسائل کی بحث اور تکرار جو ہوتی ہے، اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ جو بحث مباحثہ ہوتا ہے وہ علم کلام کہلاتا ہے۔
تو یہاں یہ مشیر کہتا ہے ابلیس سے کہ ہم نے یہ جو نشہ مشرق کے لوگوں کو دے دیا ہے قوالی کا، یہ بالکل موزوں نشہ ہے، بالکل فٹ ہے ان کے لیے، ان کی طبیعت کے لیے۔ ویسے تو خیر ان کے اندر یہ بھی ایک چیز رائج ہے کہ مذہبی امور میں ان کے اندر بحث و تکرار ہوتی ہے، اور ہر فریق جو ہے وہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں بھی وہ اصل دین سے تو ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ کم نہیں تھا، لیکن یہ جو قوالی والا کام ہے نا، یہ تو بالکل ہی زبردست ہو گیا ان کے لیے اور ان کے نشے کے لیے۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اب آگے ابلیس سے کہتا ہے کہ ابھی بھی اس دنیا میں جب ہم اپنے نظام کو مکمل طور پر قائم کر چکے ہیں تو یہ کعبے کا طواف تو ابھی بھی ہو رہا ہے اور حج بھی ہو رہا ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ طواف اور حج کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے نظام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہاں بھی لوگ جو جمع ہوتے ہیں تو ان کے اندر یکجہتی تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ اصل میں یہ اپنے مسائل تو یہاں آ کر حل کرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو صرف طواف کر کے اور حج کر کے اپنے اپنے مقامات پر چلے جاتے ہیں، ان کی یکجہتی اور ان کی طاقت کا اظہار یہاں پہ بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ دور اب چلا گیا جب کہیں ایک مسلم ملک پہ آفت آتی تھی، مصیبت آتی تھی، یا دشمن اس پہ چڑھائی کرتا تھا تو پوری دنیا سے مسلمان اسی طرح جمع ہوتے تھے جیسے آج حج کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ اتنی تلواریں اور اتنے مسلمان جمع ہو جاتے تھے کہ ہمارے جو چیلے، ہمارے ساتھی جو کفار ہوتے تھے، ان کے لیے ان مسلمانوں سے لڑنا یا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا تھا۔ مسلمان تو ایک ایسی تلوار کی طرح لپکتا تھا کہ وہ جیسے اپنے پاکٹ سے نکلی ہوئی ہو، اپنے کور سے باہر بے نیام تلوار کہلاتی ہے، اپنے کور سے باہر نکلی ہوئی کھلی تلوار۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مسلمان جس طرح طواف اور حج کے لیے جمع ہوتے ہیں ایک قوت بن کر، اگر یہ اپنے دین کے لیے ایک قوت بن کر تمام ہتھیار لے کر ایک جگہ جمع ہو تو پھر تو یہ ہمارے نظام کو الٹ سکتے تھے، لیکن اب وہ ان کی تلواریں جو ہے وہ بیکار ہو گئی ہیں، کند ہو گئی ہیں، ان کی دھار ختم ہو گئی ہے، زنگ آلود ہو چکی ہیں۔ تو اب مسلمان جو ہے وہ اس کے اندر لڑنے کی یا جہاد کی طاقت ہی نہیں رہی، تو اب یہ بے شک جتنا چاہے طواف کرے، جتنا چاہے حج کرے، جتنے چاہے مسلمان جمع ہو جائیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آخری شعر یا اس کی جو آخری بات ہے پہلے مشیر کی، وہ شیطان سے اور اپنے ساتھیوں سے میٹنگ کے دوران پوچھتا ہے کہ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام۔ نومیدی، نا امیدی، مایوسی، حجت، دلیل، لاجک، فرمان جدید، نیا حکم، لیٹسٹ آرڈر، جہاد، جنگ یا باطل قوتوں کے خلاف مسلمانوں کا لڑنا۔ مرد مسلمہ پر حرام، مسلمانوں پر حرام۔ اب یہ اس شعر میں دراصل علامہ اقبال نے اشارہ دیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف، کیونکہ اس نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا مسیح موعود ہونے کا، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
پیشگوئی ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے تو وہ دراصل میں ہوں اور میں آ چکا ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اور اس نے چونکہ یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا تو اس نے آتے کے ساتھ ہی انگریزوں کے کہنے پر یا انگریزوں کے حکم پر ایک نبی بن کر اور نبی ہونے کے ناطے ایک فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ مسلمان یہ جو انگریزوں کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اور انگریزوں سے جہاد کی جو کوشش کر رہے ہیں تو جہاد حرام ہو گیا ہے مسلمانوں پر، اب مسلمان جہاد نہیں کر سکتے، انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے جو ہے وہ فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ تو یہاں وہ مشیر کہہ رہا ہے کہ یہ جو فرمان جدید آیا ہے کہ مرد مسلمان پہ جہاد حرام ہو چکا ہے، تو یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ اب مسلمان جو ہے وہ بالکل مایوس ہو جائے گا۔ مسلمان اب بالکل مایوس ہو چکا کہ اب ہماری طاقت ختم ہو چکی۔ کچھ جو اس کے غلام احمد قادیانی کے جو چیلے یا اس کے فالوورز تھے، انہوں نے ظاہر ہے کہ اس فتوے کو مان لیا اور اس تحریک سے الگ ہو گئے، اور جو باقی مسلمان بچے تھے وہ مایوس ہو گئے کہ یہ کیا حرام۔ ظاہر ہے کہ اب کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو لوگوں کو شک اور شبے میں ڈال دے تو کچھ دیر کے لیے تو انسان شک میں پڑ جاتا ہے، پھر جو ویسے ہی نہ چاہتے ہوئے تحریک میں شامل ہو گئے تھے وہ سوچیں گے کہ چلو اب یہ تو فتویٰ آ گیا تو ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ تو اس طرح کے بھی کچھ لوگ نکل آتے ہیں، تو وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے مشیر کہ دیکھو اب یہ جب فرمان جدید آیا ہے تو یہ دلیل جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے بڑی زبردست قائم ہو گئی ہے کہ جو جہاد کرنا ویسے ہی نہیں چاہتے تھے، اب وہ اسی فتوے کو بہانہ بنا کر سائیڈ پہ ہو جائیں گے، اور اس طرح سے بقیہ جو مسلمان ہیں جن کے اندر تھوڑی سی ہمت یا دینی غیرت باقی ہے وہ پھر مایوس ہو جائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا نظام اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری صحیح فہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ یہ تھی دوسری قسط، اور اس میں پہلے مشیر کی جو یہ تقریر تھی وہ علامہ اقبال سامنے لائے ہیں کہ پہلے مشیر نے کیا باتیں کی اور کیا کیا دلائل دیے، اور اپنے نظام کی کامیابی کے بارے میں کیا کچھ کہا۔ ہم بحیثیت مسلمان اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈیموکریسی، ایک کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے ماتحت چلنے والے یہ جو مغربی جمہوریت ہے، یہ کسی صورت بھی اسلامی نظام نہیں ہے۔ دیتے ہیں جب الیکشن آتے ہیں تو آپ کو ممبر و محراب سے بھی یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ووٹ آپ کا قومی امانت ہے اور اسے ضرور ڈالیں۔ یہ قومی امانت نہیں ہے۔ قومی امانت صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب نظام خلافت کی بات ہوگی،
اور آپ کو اپنے لیے خلیفہ چننا ہوگا۔ دیکھیے یہ مغربی جمہوریت اور مشرقی جمہوریت جسے آپ اسلامی جمہوریت کہیں، ان دونوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ ایک میں دریا ایسے بہتا ہے تو دوسرے میں ایسے بہتا ہے۔ میں ذرا ان تھوڑے سے کلاموں سے فارغ ہو جاؤں، پھر ایک ویڈیو میں نے اس پہ بھی بنانی ہے کہ یہ جو مغربی جمہوریت اور اسلامی جمہوریت دونوں کو جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فرق ہے، اور بار بار میں اس مغربی جمہوریت یا اس جمہوریت کی جو پاکستان میں نافذ ہے مخالفت کرتا ہوں، تو کیوں کرتا ہوں، کیوں اسے میں غلط کہتا ہوں۔ اس بارے میں ظاہر ہے کہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شکوک و شبہات تو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں نا کہ یہ کیوں اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی مجھے ایک ویڈیو بنانی ہے، انشاءاللہ وقت ملا تو بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔